مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ فل آف رسپیکٹ لائف گزارے، پروقار زندگی گزارے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے زندگی گزارے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدل میں جنت عطا کریں۔ تو اگر کسی مسلمان کی یہ خواہش ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت خواہش ہے اور ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم اسلام کو سٹڈی کریں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اسلام کی ٹوٹل ڈسکرپشن بھی یہی ہے۔ اسلام بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اطاعت گزاری کے اکارڈنس لائف کو گزاریں، پروقار زندگی گزاریں، اور اس کے بعد آخرت میں تاکہ جنت عطا کریں اور جہنم سے اللہ آزادی دے دے۔ اس کے بات کو جب ہم سنتے ہیں کوئی بھی مسلمان تو اپنے آپ کو ہر وہ کام کرنے کے لیے ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام آتا ہے ہمیں سکھایا، جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے، وہ ہے نماز کا ادا کرنا۔ فرض نماز جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ فرض نمازیں مقررہ وقت پر ادا کی گئی ہیں، فرض کی گئی ہیں، ہر مسلمان نمازوں کی ادائیگی کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ تاکید کیا کرتے تھے۔ نمازیں ادا کرے، اس کے بعد حج اور عمرہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر نوافل ادا کرے۔ لیکن ہمیں یہاں رک کر تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے، کیا اگر ہم یہ نمازیں ادا کر لیں، ہم حج اور عمرہ کر لیں، یا دوسری اس طرح کی نیکیاں کر لیں، تو کیا ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی دے دیا پوری؟ کیا یہ بات جو شرائط ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز، اس کے اکارڈنس ہم نے ابائڈنگ کر لی ہے، ہم نے وہ باتیں مان لی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو اگر ہم اسلام کی اسٹڈی کریں ہمیں مزید پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہے، یہ نماز کی اتنی زیادہ تاکید کیوں کی گئی ہے۔ اس کو ذرا دیکھیں، یہ عبادات کیا ہیں؟ ایکچولی عبادات لائک این اٹینڈنس، جس طرح کہ اٹینڈنس لگواتا ہے، ہم ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں تو اٹینڈنس ہم نے لگوانی ہوتی ہے، اور اٹینڈنس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اٹینڈنس لگواتی ہے اب ہم جو ہیں، اب ہم فری ہیں، ہم جیسے مرضی جو ہے واپس آ سکتے ہیں، اگر پیپر نہیں دیں گے تو ہم فیل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں جائے اور جا کر پیپر دے دے، سارا جو پیپر ہے اس کو سالو کر کے آ جائے، لیکن اٹینڈنس نہ لگوائے، تو کیا وہ پاس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سو اٹینڈنس اور اس کا جو ایگزامینیشن ہال میں جا کے پیپر سالو کرنا ہے، these both are compulsory، ضروری ہے ان دونوں کو کام کرنا، ایٹ دی اسپاٹ کرنا، ایک بھی ان میں چھوڑ نہیں سکتے۔ سو نماز اور فرائض اور عبادات جو ہیں وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اٹینڈنس ہے، ہم اٹینڈنس لگواتے ہیں، اور جو ایگزامینیشن ہال میں ایکچولی پیپر کو سالو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ہیں حقوق العباد، جن کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس بارے میں یہ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے۔ جب بھی ہم کوئی بھی نیکی کا ورڈ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم اس سے مراد نماز، اذکار، نوافل یہ لیتے ہیں۔ بالکل یہ نیکی ہیں، یہ عبادات ہیں، لیکن ایک جو دین اور مذہب اور جو قرآن کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پانا، ایک ایسی سوسائٹی جو ہے بلڈ اپ کرنا کہ جس کے اندر مسلمان انسان ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کو کبھی بھی پریشان حال دیکھتا ہے تو اس کو چھوڑ نہیں دیتا، نہ ہی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ ہی اس کو زبان سے ہاتھ سے کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کل بنیان، یوں کر کے، ایسے جیسے دیوار ہے نا کہ بعضهم علی بعض، ایک حصہ دوسرے حصے کو اسٹرینتھن کرتا ہے دیوار کا، اسی طرح سے مسلمان کو ایسے اسٹرینتھ پہنچاتا ہے، اس کو پریشان نہیں کرتا۔ سو ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں صرف اس طرف توجہ نہیں دینی کہ ہم عبادات کریں، نوافل ادا کریں۔ ان ساری عبادات کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹلی اپنی باڈی کے ساتھ ہے، اپنے پرسنالٹی کے ساتھ ہے۔ میں نماز ادا کر رہا ہوں، میں اذکار ادا کر رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، میں نفلی نمازیں ادا کر رہا ہوں، یہ میری عبادات ہیں، ان کا سب کا تعلق میری جسم کے ساتھ ہے، میری اپنی باڈی کے ساتھ ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ میری باڈی سے، میرے اس 5-7 فٹ سے 6 فٹ کے جسم سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، میں کیا بینیفٹس دیتا ہوں دوسروں کو، ان سے جنت ملے گی۔ اور ایک بہت ہی زیادہ فکر مندی کی حدیث ہے، ہمیں فکر مند کر دیتی ہے یہ حدیث، یہ سن کر
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا اتدرون المفلس، کیا مفلس کو جانتے ہو؟ غریب کون ہوتا ہے؟ جو جس کے پاس بینکرپٹ کون ہے؟ ہو از بینکرپٹ، جس کے پاس پیسے نہیں ہے۔ صحابہ نے جواب دیا قالوا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب اسی کو کہیں گے، بینکرپٹ اسی کو کہیں گے کہ جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، ورلڈلی میٹرز کی تھنگز نہیں ہے، جس کے پاس یہ فیسیلٹیز نہیں ہے، لینڈ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المفلس من امتی، میری امت کا غریب ترین بندہ وہ ہے، سب سے زیادہ کنگال بندہ وہ ہے جو قیامت کے دن آئے من یأتی یوم القیامت بالصلاۃ والزکاۃ والصدقۃ، ڈفرنٹ چیزوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ ہے، اس نے چیریٹی بھی کی ہو، اس نے بہت ہی زیادہ لمبی لمبی نمازیں ادا کی ہوں، اس نے نوافل ادا کی ہوں، روزے بھی رکھے ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب اللہ کے سامنے وہ پیش ہو تو ایک شخص آئے، ایک بندہ آئے، آ کے اللہ تعالیٰ سے آ کے عرض کرے، ایپلیکیشن دے۔ ایپلیکیشن کیا دے رہا ہے؟ یا اللہ اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، شتم ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اور ایک اور بندہ آ جائے وہ آ کے کہے یا اللہ وضرب ھذا، اس نے مجھے مارا تھا، فسق دم ھذا، اس نے میرا خون بہایا تھا، اس نے مجھے پریشان کیا تھا۔ مطلب ڈفرنٹ قسم کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، لائن لگ جائے، اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ اس دن اللہ نے انصاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی اتنی بڑی پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں، نوافل ہیں، سب ایک ایک لے کر ان بندوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اگلا بندہ آئے گا، اس کی نیکیاں پکڑ کر اس کو دینا شروع کر دیں گے۔ کیا ہوگا کہ وہ بندے کے پاس نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، ابھی بندے موجود ہوں گے جو کمپلینس لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ اٹھا کر اس پر پھینکنا شروع کر دیں گے، اس کو دینا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ کیا ٹائم آ جائے گا کہ اس کے پاس جو نیکیاں لے کر آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، وہ اب گناہوں کے پہاڑ لے کر کھڑا ہے۔ ھذا المفلس، یہ سب سے غریب بینکرپٹ ہے میری امت کا، سب سے زیادہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، سب سے غریب بندہ میری امت کا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں کہ ہم کن غلط فہمیوں کے اندر شکار ہیں کہ ہم جس نمازیں ادا کر لیں گے، ہم حج اور عمرہ کر لیں گے۔ نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ دس از اٹینڈنس، اللہ کو حاضری دینا، یا اللہ لبیک میں حاضر ہوں، لیکن کیا حاضری لگانے کے بعد، اٹینڈنس لگانے کے بعد ایگزامینیشن ہال میں ہم جائیں، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیپر نہ دے تو کیا گزارا چل جائے گا؟ بس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہمیں دوسرے انسانوں کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ تکلیفوں سے بچانا ہے، دوسرے انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ کوئی ہمیں ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہماری کسی بھی طرح کی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسرے انسانوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت بہت زیادہ تلقین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کوئی مرتا ہوا انسان، مسلمان نہیں کہا، مرتا ہوا انسان، کسی انسان نے انسان کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہی جیسے اس نے پوری دنیا کے انسانوں کی جان بچا دی۔ اور ایک مسلمان کی حرمت تو ایک نان مسلم سے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا مسلمان کی حرمت، اس کی سیلف ریسپیکٹ، سیلف اسٹیم اس کی کتنی زیادہ ہائی ہے، اس کا کتنی بلند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اس کی کتنی حرمت ہے، کتنی رسپیکٹ ہے، اس کو جو گرا دے، اس کو گرانے کے بارے میں سوچ لے، کتنا بڑا گناہگار وہ شخص ہوا، کتنا بڑا وہ غضب کرے گا، گناہ کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص ایسا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہرٹ کرتا ہے، اس کے دل کو پریشان کرتا ہے اپنی باتوں سے، اپنے الفاظ سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنی حرکات سے، یا کسی طرح سے بھی اس کو ٹینشن دیتا ہے، اس کو ہرٹ کرتا ہے، اس نے اس خانہ کعبہ کے گرانے سے بڑا گناہ کیا ہے۔ مطلب مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیال رکھنا ایسے ہی ہے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کے لیے ہے جو نماز ادا کرتا ہے صرف اسی کے لیے ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ہے کہ میں دوسرے کو اپنی جگہ پر رکھ کر دیکھوں، میں کسی کو راضی کروں، کوئی مجھے راضی کرے، میں کسی کی رسپیکٹ کروں، اس کے بدل میں وہ میری رسپیکٹ کرے۔ تو یہ ایک بیوٹیفل جو سوسائٹی ہے بلٹ اپ کرے گی، اور یہی سوسائٹی نبی کے غلاموں کی اصل سوسائٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ سوسائٹی بلٹ اپ ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کریں گے۔